دیکھ کر تو موسیٰ کہنے لگے پروردگار مجھے بھیج رہا ہے، میں نے تو اس کا ایک بندہ قتل کر رکھا ہے، مجھے خوف ہے فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے خوف ہے کہیں بدلے میں وہ مجھے قتل نہ کر دے، اگر بھیجنا ہے تو اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی کر دے، کیونکہ اس کی زبان زیادہ فصیح ہے، زیادہ بلیغ ہے، اس کا بیان اچھا اور اس کی زبان اچھی۔ علی فرماتے ہیں موسیٰ نے ایک بندہ قتل کیا اور اسے بھیجنے والا اللہ تھا۔ ایسے سنو گے، اسے بھیجنے والا اللہ تھا، اللہ نے کہا جا، پھر بھی موسیٰ کو خوف آیا، لیکن جب رسول نے مجھے سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیجا، ارے مکے کا وہ کون سا گھر تھا جس میں میری تلوار نے صفے ماتم نہیں بچھایا؟ مکے کا کون سا گھر تھا جس میں میری تلوار مرگ و شکار میں کس گھر کو ماتم کدہ نہیں بنایا؟ ہر گھر کو میں نے ماتم کدہ بنایا، لیکن جب رسول نے مجھے اللہ نے بھی نہیں بھیجا، مجھے اللہ نے بھی نہیں، مجھے تو رسول نے بھیجا، مگر میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنے مارے، صلوات پڑھے محمد، آخر تو میں نے تو ان سے خوف نہیں کیا اور جا کر بلا جھجک پڑھ دیا، اس سے برات ظاہر کی، برات من اللہ، اور بغیر بسم اللہ کے کی۔ سورہ برات بغیر بسم اللہ کے تو لے گئے تھے، کیوں لے گئے تھے؟ ہو سکتا ہے پوچھ آ جائے بعد میں، لیکن وہ سن لو اگلے سوال کا جواب۔ کل تو نے یہ پوچھا کہ عیسیٰ افضل ہے یا شک تو نہیں تھا رہا، میں پہلے بتا دوں، اس سوال کا جواب پوچھنا رہ رہا ہے کیا؟ شک تو نہیں رہا، اگر شک تھر تھرا رہا ہو تو بے شک تھر تھرائے، مجھے تو حق کی آزان دینی ہے اور وہ میں دے کر جاؤں گا۔ علی کے معاملے میں میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ مولائی کیا چاہتے ہیں،
وہ دلیل دے رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک نبی ہے، مصر کا بازار ہے، نام اس کا جناب یوسف ہے، یوسف ہے، بازار مصر کا ہے۔ ایک نبی کی بولی لگ رہی ہے، کس کی بولی لگ رہی ہے؟ نبی کی بولی لگ رہی ہے کہ کون خریدے گا اس غلام کو؟ صلوات پڑھو۔ کون خریدے گا؟ منڈی گئے ہو نا کبھی؟ منڈی میں بولی لگتی ہے نا، جس کی بولی سب سے بڑھ جائے وہ ہوتا ہے خریدار۔ بھائی جب بولی بڑھ جائے تو جو تاجر ہوتا ہے وہ لگاتا ہے 1 2 3 ہے۔ اگر کوئی بولنے والا ہے اس سے آگے تو بات چلتی ہے، ورنہ رک جاتی ہے۔ عزیز مصر آگے بڑھے اور فوراً اس نے کہا میں یوسف کو سونے اور چاندی میں تول کر لوں گا۔ کیا کہا؟ میں ہیرے اور جواہرات میں تول کر لوں گا، یہاں 3 کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یوسف کا پلڑا زمین میں اور سونے چاندی والا پلڑا ہوا میں۔ آگے سمجھ میں؟ جب انبار اتنا بڑھ گیا کہ اب مزید رکھنے کی بھی گنجائش نہیں رہی، بھاگا بھاگا وزیر خزانہ آیا اور آ کر کے عزیز مصر کے کان میں چپکے سے کہتا ہے خزانے خالی، خزانے خالی۔ یوسف کا پلہ زمین میں، خزانے والا پلہ ہوا میں۔ عزیزوں کہنا یہ چاہتا ہوں، ابھی نتیجہ نہیں لیکن ایک فکر لے لو، جب منو سونے چاندی کے ڈھیر جزوی نبوت کو نہیں تول سکتی تو طول عقل کا ملا آل محمد کو تولے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بس جیسے وزیر خزانہ نے سرگوشی کی، خزانہ خالی، اب چہرہ اترا کس کا؟ عزیز مصر کا۔ اب جیسے عزیز مصر کو یوسف نے پریشان دیکھا تو یوسف نے مسکرا کر کہا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا؟ بظاہر تیرے وزن کے 8 آدمی، 8 بندے اس ہیرے جواہرات سے تول سکتے تھے، تیرے پلے کو حرکت نہیں، تیرے پلے کو حرکت نہیں۔ جادو کیا ہے؟ تو جو چیزوں یوسف نے مسکرا کر کہا جادو کیسا؟ نبوت کو دولت سے تولے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ نبوت کو دولت سے تولے گا۔ چہرہ اترا عزیز مصر کا۔ پھر یوسف نے ٹوکا یہ مایوسی کیوں؟ عزیز مصر کا میں بچہ تو نہیں، عزیز مصر ہوں، حاکم وقت ہوں، ملک چلاتا ہوں، مایوس نہ ہوں تو کیا ہوں؟ تجھے محبت سے خریدنا چاہا،
خطرہ تو آیا کہ تجھے محبت سے خریدنا تھا. تو اللہ جانے کس کے سر سے گزرے گا یہ جملہ اور کس کے چہرے دل میں اترے گا. یوسف نے کہا اگر محبت ہے تو پھر مایوس نہ ہو. اگر محبت ہے تو پھر مایوس نہ ہو. اب میں یہاں پر پھر فطرہ کروں گا کہ یوسف کافر کی محبت دیکھ کر مایوس نہیں کرتا. علی کا نمک کھا کے علی کو بھونکنے والے علی حقدار آزادار کو مایوس کرے گا. صلوات پڑھے محمد. ہو ہی نہیں سکتا کہ علی حقدار کو مایوس کرے. عزیز مصر بولا مایوس نہ ہوں تو پھر کیا ہوں؟ مایوس نہ ہوں تو کیا؟ محبت ہے نا. کیا محبت تھی تو اتنی بڑی بولی تھی. محبت تھی تو اتنی بڑی بولی لگائے. کائنات کی سب سے بڑی بولی. اب تمہارا امتحان ہے. دیکھوں گا کون سماعت کے کس سینے پر کھڑا ہے. یوسف نے کہا اگر محبت ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. جلدی جا کاغذ قلم دبات لے آ. کاغذ قلم دبات لے آ. اب یہ اس وقت تک کافر تھا. عزیز مصر پڑھو اور اگر کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں آج کل تو کیسٹیں بھی بنی ہے کم از کم اسے دیکھ کے سمجھ لو. کافر تھا نا. کون؟ عزیز مصر کافر تھا مگر جیسے ہی نبی نے کہا کاغذ قلم دبات لا فوراً اٹھا لے کر آ گیا. اللہ اکبر. کافر سے نبی کاغذ دوات مانگے وہ لے کر آ جائے اور سید المرسلین صحابی سے مانگے. پوچھا جناب شیخ سے میں نے ایک دن بڑا جب نبی نے قلم کو لے لیا حالانکہ جو بنی تھی اسی بات کی مجھے خبر میں مصطفیٰ کے علم کیوں نہیں لیا. اتنے بڑے سر سوال پڑھنے والے فوراً لے کر آ گیا. کاغذ قلم دبا. یوسف نے اپنے ہاتھ سے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لکھنے کے بعد عزیز مصر سے کہا خزانے ہٹا. تھوڑے سے
پلہ برابر ہو گیا. برابر ہو تو گیا برابر. یعنی نبی تلا بولو ایک آیت سے, نبی تلا ایک آیت سے, یوسف تلے ایک آیت سے. اب میرا ساتھ دو, میں دیکھوں گا کہاں تک خطابت سنتے ہو اور یاد رکھتے ہو. ہمیشہ تم نے میرا امتحان لیا ہے. یوسف تلے ایک آیت سے, نبی تلا ایک آیت سے, اور آؤ میرا ساتھ دو. کوئی دروازہ ہے, ایک دروازہ ہے جہاں جبریل بھکاری کے روپ میں کھڑا ہے. کون سا دروازہ ہے؟ دروازہ مرتضیٰ یا دہلیز فاطمہ ہے نا. اور وہاں جبریل کھڑا ہے بھکاری بن کر, سائل بن کر, مسکین ہوں روٹی چاہیے. صلوات پڑھے محمد. کیا کہا؟ مسکین ہوں روٹی چاہیے. اچھا میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن کی ایک آیت نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا. سورہ زاریات. کون سا سورہ بولے؟ سورہ زاریات. اللہ جناب ابراہیم کا ایک قصہ بیان کر کے کہہ رہا, حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, کہ اے رسول کیا آپ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ میں نے علماء سے پوچھا کہ ابراہیم کے معزز مہمان کون تھے, تو جواب دیا جبریل تھے, میکائیل تھے, اسرافیل تھے, اور کچھ اور بھی طاقتور فرشتے تھے. آئے تو تھے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے. توجہ, 27واں پارہ پڑھ لینا, 26واں پارہ سے شروع ہوتا ہے اور بالکل شروع میں ہی ہے. جیسے ہی جبریل میکائیل, یہ بھی روایت ہے جو سائل پہلے دن آیا در مرتضیٰ کے, کان سائل اول جبریل والثانی میکائیل والثالث اسرافیل. پہلے دن کا سوالی جبریل تھا, دوسرے دن کا میکائیل, تیسرے دن کا اسرافیل. اور یہاں ابراہیم کے پاس جب یہ تینوں فرشتے اور بھی فرشتوں کو لے کر آئے, تو اب قرآن کہتا ہے, آیت ہے روایت نہیں, جناب ابراہیم مہمانوں کی آنکھ بچا کر اپنے مویشیوں کے بارے میں گئے اور ایک موٹا سا بچڑا پکڑا, اسے ذبح کیا, کھال اتاری, گوشت تیار کیا. جب کھانا تیار ہو گیا تو جناب ابراہیم نے دسترخوان بچھایا اور مہمانوں سے کہا بسم اللہ نوش فرمائیے. آگے سمجھ میں کیا کہا؟ بسم اللہ نوش فرمائیے. ہمیں زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا, آپ کی سماعت پر بھروسہ کر کے میں فقہ کہنے لگا ہوں. یہ ساری کاروائی دلیل ہے اس بات کی کہ ابراہیم نے پہچانا نہیں, ابراہیم نے پہچانا نہیں کہ یہ جبریل ہے, میکائیل ہے, اسرائیل ہے. کیونکہ اگر ابراہیم پہچان لیتے بچڑا جان سے کیوں جاتا, ابراہیم مشقت میں کیوں پڑتے, گھر والوں کو تردد کیوں ہوتا. یہ ساری بات کاروائی اس بات کی رہی ہے کہ ابراہیم نے جبریل و میکائیل کو نہیں پہچانا. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ. جب ابراہیم نے دیکھا نا کہ ان کے ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے, کھانے کی طرف اس کے ہاتھ جا ہی نہیں رہے, تو ابراہیم نے پوچھا کیا کھانا اچھا نہیں لگا, کھانا پسند نہیں آیا, یا روٹی آپ کے معیار کا نہیں, تو کھانا آپ کے معیار کا نہیں. جیسے جبریل نے ابراہیم نے یہ سوال کیا, اور اس وقت جبریل نے سر سے
میں نے بڑے بڑے فرقے کے عالموں سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جبریل کو ابراہیم پہچان کیوں نہ سکے؟ پہلے ہی مرحلے میں وہ جبریل ابراہیم کوئی معمولی بندہ نہیں، نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، معصوم ہے، شجرۃ الانبیاء ہے، اور کل بتا چکا ہوں تمام انسانوں کے امام ہے، جو انہیں پہچان سکے۔ جانتے ہو علماء نے کیا جواب دیا؟ یہی دلیل سنا، علماء نے جواب یہ دیا کہ جاہل تجھے اتنی خبر نہیں، اس وقت جبریل لباس بشر میں جو تھا، ایسے سن رہے ہو یار، اس وقت جبریل لباس بشر میں تھا، بشری شکل میں، بشری صورت میں آیا تھا، اس لیے ابراہیم پہچان نہ سکے۔ جو نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، وہی تو کہنے لگا ہوں کہ جبریل بشری صورت میں آئے، جبریل لباس بشر میں آئے، ابراہیم جیسا نبی، رسول، خلیل پہچان نہ سکے محمد و آل محمد، لباس بشر میں آئے، ٹکے کے ملا کو کیا خبر، اسے کیا پتا کہ یہ کیا ہے؟ جب یہ تو شاعر مچل کر کہتا ہے بشر کی صورت میں اندھوں کو کیا نظر آتا ہے، بشر کی صورت میں اندھوں کو کیا نظر آتا ہے؟ ارے یہ وہ آئینہ ہے جس میں خدا نظر آئے۔ صلوات پڑھے محمد۔ آئے سمجھ میں؟ یہ وہ آئینہ ہے جس میں خدا نظر آتا ہے۔ تو ابراہیم نے نہیں پہچانا چونکہ لباس بشر میں تھا۔ اب آؤ میرا ساتھ ہوا کر سنی ہے تو سنائے گئے، نتیجہ تو آپ نے نہیں پائی گے۔ پوچھتے ہیں کس سے؟ جبریل سے، میکائیل سے، اسرافیل سے کہ اے سید الملائکہ، اے فرشتوں کے سردار جبریل، کل آپ ابراہیم کے مہمان تھے، کل آپ ابراہیم کے مہمان تھے، میزبان کھانا لایا بھی تھا، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، ہاتھ تک نہیں بڑھایا، آج آپ علی کے مہمان تو نہیں، یہاں آپ علی کے مہمان تو نہیں، وہاں میزبان دینا چاہتا تھا، یہاں بھی بلائے آئے ہو۔ صلوات پڑھے نا محمد۔ ذرا بلندر صلوات پڑھے نا۔ یہاں بھی بلائے آئے ہو، وہاں دینا چاہتا تھا، یہاں مانگ رہے ہو کہ سوالی روٹی چاہیے۔ عجب نہیں فرشتے جواب دے، میں 14 صدی کے مقصر ملاؤں کو، مفتیوں کو بتانا چاہتا ہوں، خبردار فتوے نہ لگانا، آل محمد وہ ہے جو نہ صرف انسانوں کو رزق بانٹے، آل محمد تو فرشتوں کو بھی۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللہ 14 صدی کے مفتیوں کے فتووں کو دیکھ رہا تھا، جو یہ کہیں گے آل محمد سے مانگنا حرام ہے، آل محمد سے مانگنا بدعت ہے، شرک ہے، اللہ نے بھیج کر بتا دیا، دیکھو رزاق حقیقی میں ہوں، مگر رزق ملتا ہے آل محمد سے۔ صلوات پڑھے محمد۔
جبریل مسکین ہوں. سورۃ ہے میں بول گئے مسکین کے معنی جانتے ہیں؟ مسکین کے معنی عاجز، مسکین کے معنی محتاج، مسکین کے معنی ذلیل. یہ سارے معنی ہیں مسکین کے لغت میں دیکھ لینا. اور جبریل کہہ کیا ہے میں مسکین ہوں. اللہ اکبر. جبریل کوئی ایرا گہرا ہے ایسے سنے گا جیسا لگتا ہے میں بڑے گاؤں کے بڑے فقیر کی بات کر رہا ہوں. بڑے گھر والوں میں بڑے گھر کے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. لہذا بڑی سماعتوں کے ساتھ سنو. اور تمہارا بلانا مجھے اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً تم علم کی قدر کرتے ہو. بڑے قدردان لوگ ہو. میں شکر گزار ہوں کہ آپ علم والوں کی قدر کرتے ہیں اور بہت ہی غور سے علم حاصل کرتے ہیں. جبریل کوئی ایرا غیرہ نہیں، معمولی بندہ نہیں. اللہ بڑا بندہ پہلا بتا تو پھر بس نتیجہ دے رہا ہوں. انشاءاللہ میں آ رہا ہوں. یہ بس سمجھے گا کہ ابھی تک تو نتیجہ دیا ہے نہیں. نتیجہ انشاءاللہ آ رہا ہے، اپنے وقت پر آئے گا. ایک دن رسول نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل مگر قریب تھے نا رسول، نوکروں سے بھی رشتے جوڑ دیتے تھے. جبریل صدیوں سے زمانوں سے قرنوں سے اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہو. یہ بتاؤ کبھی کسی معاملے میں تمہاری سانس نہیں چڑھی ہے؟ کیا پوچھا؟ کسی کام میں کسی معاملے میں تمہاری سانس چڑھی ہے؟ جبریل نے کہا ہاں یا رسول اللہ. کچھ موقع ایسے آئے جہاں میری سانس چڑھ گئی. پوچھا رسول نے کون سا موقع تھا؟ کہا یا رسول اللہ دو موقع بتا رہا ہوں. کہاں بتاؤ؟ کہا جب اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا، اسماعیل کو ذبح کر. ابراہیم نے بلا تاخیر اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی بھی. ابھی چلانے والے تھے کہ اللہ نے مجھ سے کہا جبریل اگر روح الامینی کا تاج بچانا ہے، چھری چلنے والی تھی اور مجھے اسماعیل کو ایسے ہٹانا تھا کہ ابراہیم کو خبر بھی ہونے نہ پائے. یا رسول اللہ اس دن میں نے اتنی جلدی کی کہ میری سانس چڑھ گئی، مگر شکر ہے میں نے اسماعیل کو بچا لیا. ایک نبی کو سلامات پڑھے محمد دوسرے. یا رسول اللہ جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، غیابت الجب میں اندھیرے کنویں میں، اس وقت اللہ نے مجھ سے کہا جبریل ادرک یوسف، پکڑ لے. چڑھی مگر شکر ہے یا رسول اللہ میں نے یوسف کو بچا تو لیا. اب جانا بس نتیجے کی باری آ گئی ہے. وہاں اسماعیل کو بچایا، بچایا نا. اسماعیل کون؟ نبی. یہاں یوسف کو بچایا. یوسف کون؟ نبی. وہ جبریل جو نبیوں کا مشکل کشا ہے،
جاتی ہے, کبھی 2 سر چھوڑ دیتی ہے, تیسرے چوتھے پہ گر جاتی ہے. کیا کہانی ہے, دکاندار گھوڑو چلاتے ہو. علی سلبوں میں جھانکتا ہے, کوئی مومن تو نہیں. صلوات پڑھے محمد. وہ علی کہہ رہا کہ مسکین کھڑا ہے, دیا, اور بلا تشریف فضہ لے کر بھی چلی. فضہ ہی چلی تھی نا, یا کوئی اور؟ کس نے پہنچائی روٹی؟ غلط کہہ رہا ہوں, جناب فضہ نے. پکی بات, قائد رہنا, ہنس بری طرح گئے. ہاں پکی بات بھائی, کس نے پہنچائی سائل تک روٹی؟ فضہ نے. بری طرح پھنس گئے, دیکھتا ہوں کیسے نکلتے ہو. اچھا, تینوں دن فضہ نے پہنچائی, تینوں دن مسکینوں و یتیموں و اسیرہ. دوسرے دن یتیم آیا, تیسرے دن اسیر, تینوں دن فضہ نے پہنچائی. شاباش, تینوں دن فضہ نے پہنچائی. آپ نے میری مشکل حل کر دی, علم بڑھا دیا. اب جیسے فضہ لے کر چلی, چھوٹے نے کہا اما فضہ میری بھی لے کر جا. اور اس سے جو چھوٹا تھا شہزادہ امکانات, اس نے کہا اما فضہ میری بھی لے کر جا. سیدہ نے کہا بہن فضہ میری بھی لے جا. جب چاروں مالکوں نے دے دی, فضہ نے سوچا کہ مالک فاقے سے رہے, نوکرانی پیٹ بھر کھائے. مالک فاقوں سے رہے, نوکرانی کھائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. چل فضہ 5 بھی اپنی بھی لا, 5 بھی اپنی بھی دے دے. یہ سوچ کر فضہ نے اپنی روٹی بھی رکھ لی. یہ تو آپ نے سنی ہے نا, لیکن میں نے عالم تصور میں اما فضہ سے پوچھا کہ اما فضہ, چلو یہ تو مالک لوگ ہیں, ان کا دینا تو سمجھ میں آتا ہے, آپ اپنی روٹی کیوں دے رہی ہیں؟ آپ اپنی روٹی کیوں دے رہی ہیں؟ عجب نہیں فضہ کی آواز آئے. تم جیسے جاہلوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو شہنشاہ ہے, جو آسمان والے ہیں وہ میرے نمک خار ہے. دوسرے دن آ گیا نکالے, پھر 5 روٹی فضہ کی. تیسرے دن آ گیا اسلام کی حسین, پھر فضہ کی. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ فضہ نے ترتیب کیا بنائی ہوگی. روٹی پہنچانے کے لیے بھائی روٹی تو پہنچائی, لیکن ترتیب کیا بنائی ہوگی. جب علی نے دی ہوگی روٹی, جب حسن نے دی ہوگی, جب حسین نے دی ہوگی, جب فاطمہ نے دی ہوگی. یعنی فضہ نے چونکہ اپنی روٹی تو بعد میں دی نا, تو اپنی روٹی سب سے اوپر رکھی ہوگی یا سب سے نیچے رکھی ہوگی. یہ ترتیب مجھے نہیں ملی. سن رہے ہیں جناب, کہہ رہا ہے اس کا یہ ترتیب نہیں ملی. لیکن بہرحال دو میں سے تو ایک ترتیب ہوگی نا, یا تو رکھی ہوگی سب سے اوپر یا رکھی ہوگی سب سے نیچے.
دوسری سیدہ کونین کی، تیسری شہزادہ امکانات کی، چوتھی شہزادہ ممکنات کی، پانچویں فضہ کی۔ ایک دن کی کتنی روٹی ہوئی؟ شاباش، 5 روٹی۔ اور روٹی دی کتنے دنوں تک؟ 3 دنوں تک۔ تو 3 دن کے حساب سے 5 کو 3 سے ضرب دو، 5 دیا 15۔ کل روٹیاں کتنی ہوئی؟ 15۔ آیت کتنی اتری؟ پڑھو قرآن، تفسیر پڑھو، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اگر اپنی طرف سے قوم یہودی ہو کر پڑھو، اگر تفسیر میں نہ ہو موجود، جب تیسرے دن پنجتن نے خیرات دے دیے تو جب یہ 15 روٹیاں عدالت الہی میں جزا کی منزل میں تلی، قرآن کی 30 آیتوں کے برابر اتری۔ قرآن کی 30 آیتوں کے برابر، یعنی ایک روٹی کی قیمت 2 آیت۔ کیا سن رہے ہو؟ روٹیاں 15، آیت 30، ایک روٹی کی قیمت 2 آیت، 4 مالکوں کی۔ روزانہ کے اعتبار سے ایک دن کا 4 یا کرو 12 مالکوں کی، 12 مالکوں کی، 4 دیا 12 ہوتے ہیں نا، اور 3 فضہ کی۔ فضہ کی 3 روٹیوں کے مقابلے میں کتنی آیتیں اتری؟ 6 آیتیں۔ پکی بات، بس یہیں تک لانا تھا۔ فضہ کی 3 روٹیوں کے برابر 6 آیت، 3 روٹیوں کے مقابلے میں قرآن کی 6 آیت۔ اب چلے گئے ہو، سر سے گزر گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ ارے یوسف تلا تھا۔ یوسف تلا، ایک آیت میں فضہ کی روٹی تلی، 6 آیتوں میں۔ اب دوستو کہنا یہی ہے، جس بطول کی نوکرانی کی روٹی کی برابری یوسف نبی نہ کر سکے، اس کے سرتاج کی برابری ملا کیا کرے؟ صلوات علیہ۔ ایک روٹی 2 آیت کے برابر، 3 روٹی 6 آیتوں کے برابر، اس کے نوکرانی کی روٹی کی برابری نہ کر سکے، اللہ اس سرتاج کی برابری دنیا کرے۔ صلوات پڑھو۔ فضہ جو پھر بڑی ہستی ہے، فضہ جو ہے ہی فضہ، کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا، جو ان سے بھی نچلے درجے کی کنیز ہے، جس کا نام شین ہے۔
سنا ہوگا آپ نے یہ نام، اس کا مرتبہ جانتے ہو، اس کی معرفت کی منزل جانتے ہو؟ جناب شہربانو سید سجاد کی مادر گرامی جب قید ہو کر آئی نا تو عالم اصلی میں بھی 40 کنیزیں ساتھ لے کر آئے۔ جب سید سجاد کی ولادت ہوئی تو 30 کنیزوں کو آزاد کر دیا۔ جب کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ شبیہ پیغمبر علی اکبر کی آمد ہوئی تو 9 کنیزوں کو اور بھی آزاد کر دیا۔ رہ گئی ایک کنیز جس کا نام شیریں تھا۔ اللہ اکبر، یہ شیریں شہر شبیری میں رہا کرتی تھی۔ ایک دن جناب شیریں قرآن کی تلاوت اپنے حجرے میں بیٹھ کر رہی تھی۔ امام حسین نے ملاحظہ فرمایا اور جناب رباب سے کہا کہ اے جناب شہربانو سے کہا کہ شہربانو، یہ جو تمہاری کنیز ہے نا شیریں، یہ بڑی عابدہ ہے، بڑی ساہدہ ہے، بڑی تہجد گزار ہے، بڑی قارئہ ہے قرآن کی۔ عزیزوں سنیے گا، ادھر حسین شیریں کی تعریف کر رہے ہیں، ادھر جناب شہربانو اپنے بستر سے کھڑی ہو رہی ہے۔ ابھی حسین کی بات ختم ہونے نہ پائی تھی کہ ایک مرتبہ شہربانو کہتے ہیں شیریں ادھر آ۔ شیریں قریب آئی، شہربانو کہتی انت حرۃ لوجہ اللہ، جا میں نے تجھے وجہ اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا آزاداروں کہ شیریں چیخ مار کر رونے لگی، چیخ مار کر رونے لگی کہ تو شہزادی مجھے آزاد کیوں کر دیا؟ ایک مرتبہ شہربانو کہتی ہے جس کی تعریف میرا آقا کرے، جس کی تعریف میرا حسین کرے، میری یہ مجال نہیں کہ میں اسے کنیز بنا کے رکھوں۔ شیریں جا تجھے اللہ آزاد کر دیا۔ آزاداروں شیریں چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ امام حسین کہتے ہیں شیریں جسے آزادی ملتی ہے وہ خوشی مناتے ہیں اور تم چیخیں مار کر رو رہی ہو۔ شیریں کہتی مولا یہ آزادی میرے لیے غلامی سے بدتر ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ آزاداروں اس مسائل میں مرتبہ سمجھنے کی کوشش کرنا اور آنسو نہ روکنا۔ مولا یہ آزادی تو میرے لیے غلامی سے بھی زیادہ بدتر ہے، میں تو برباد ہو جاؤں گی، میں لٹ جاؤں گی۔ حسین نے کہا کیوں شیریں؟ اب شیریں کا جواب سنا۔ شیریں کہتے مولا روزانہ صبح کی نماز کے بعد آپ کے چہرے کی تلاوت ہوتی تھی، جب میں صبح اٹھتی تھی آپ کے پہلوں کے چہرے کی زیارت ہوتی تھی، آپ کے چہرے انور کی دیدار کرتی تھی۔ مولا اب اس زیارت سے محروم ہو جاؤں گی، آپ کے چہرے کی تلاوت نہیں ہو پائے گی۔ مولا یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر جزا۔ حسین کہتے ہیں اچھا شیریں تمہیں اس گھرانے سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے تو تجھے کوئی نہیں نکالتا، تو اسی گھر میں رہے گی مگر کنیز بن کر نہیں، کنبے کا ایک فرد بن کر۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ آزاداروں شیریں شہر شبیری میں رہنے لگی، کافی عرصہ گزر گیا۔ حسین کے ایک صحابی ہیں جس کا نام عزیر ہے، اسقلان کے رہنے والے ہیں۔ ایک دن جناب عزیر نے فرمائش کی حسین سے، شیریں کی خواستگاری کی، شیریں سے عقد کرنا چاہا۔ حسین نے کہا شیریں سے معلوم کر دو۔ حسین آئے اور پوچھا شیریں عزیر نے تم سے خواستگاری ظاہر کی ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سر حیا جھکا کر شیریں بولی مولا آپ میری جان کے مالک ہیں، مولا جو چاہے کرے، مگر مولا یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب تک میں آپ کی زیارت نہیں کرتی مجھے چین نہیں پڑتا۔ مولا آپ جو چاہے کرے مگر مہر میں شرط یہی لکھوائیے گا کہ عزیر مجھے زیارت سے محروم نہ کرے۔
کہ سن 59 ہجری کا سال آیا۔ حسب معمول شیریں حسین سے ملنے کے لیے مخدرات عصمت کی زیارت کے لیے آئی مدینہ، اور کچھ دن قیام کرنے کے بعد جانے لگی تو پہلے بیویوں سے وداعی لی اور آخر میں حسین کے قدم بوسی کر کے چلنے لگی۔ ابھی تھوڑے فاصلے پر چلی تھی کہ ایک مرتبہ حسین کی آواز گونجی، شیریں۔ بس آزادارو، شیریں کو یہ جملہ چابک کی طرح لگا۔ شیریں نے کلیجہ پیٹا کہ اللہ جانے آج کیا بات ہے، آج سے پہلے تو کبھی حسین نے جاتے ہوئے مجھے ٹوکا نہیں، آج مولا کیوں آواز دے رہے ہیں؟ بس آواز سننا تھا۔ شیریں فوراً پلٹ کر کہتی، آقا کیا حکم ہے؟ حسین کہتے، شیریں تم سے پوچھنا یہ ہے کہ اگلے سال کا کیا پروگرام ہے؟ عزاداروں، یہ جملہ شیریں کو چابک کی طرح لگا، ایسا لگا کہ بجلی گر گئی شیریں کے دل پر۔ شیریں جواب میں کہتی، مولا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ مولا جب تک میں مدینہ نہیں آؤں گی، آپ کی زیارت نہیں کروں گی، میں زندہ کیسے رہوں گی؟ مولا میرا آنا اٹل ہے، میں ضرور مدینہ آؤں گی، ضرور آپ کی زیارت کروں گی۔ حسین کہتے ہیں، مگر شیریں ایک بات کہو، دل میں میل نہ لانا۔ کیا بولا؟ حسین کہتے، شیریں تم اگلے سال مدینہ نہ آنا۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ شیریں تڑپ گئی، رو کر کے مولا کیوں؟ کیا مجھ سے خطا ہو گئی؟ مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ عزاداروں، حسین کہتے ہیں، شیریں کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ شیریں کہتے، مولا پھر منع کیوں کر دیا؟ مولا پھر آنے سے روک کیوں دیا؟ عزاداروں سننا، حسین کہتے، شیریں بات دراصل یہ ہے کہ آئندہ سال 60 ہجری میں خود تمہارے گھر آؤں گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ کوئی خبر نہیں سوائے حسین۔ شیریں آئندہ سال میں خود تمہارے گھر آؤں گا۔ شیریں خوشی سے گلزار ہو گئی، شیریں کا چہرہ خوشی سے بات بات ہو گیا۔ شیریں کہتی، مولا پھر تو میرا گھر رشک جنت میں جائے گا۔ حسین کہتے ہیں، شیریں تنہا میں نہیں آؤں گا، میرا اکبر بھی ساتھ ہوگا، میرا عباس بھی ساتھ ہوگا۔ بس عزاداروں، شیریں خوشی سے بھولے نہیں سما رہی۔ شیریں کہتی، مولا پھر تو میرے گھر کی چٹائی بھی جنت کے قالینوں پر فخر کرے گی۔ مولا کنیز پروری ہوگی، مولا غلام پروری ہوگی۔ حسین نے دیکھا کہ جس طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، شیریں کا ذہن تو اس طرف جا ہی نہیں رہا۔ تو ایک مرتبہ حسین نے جملہ بدل کر کہا، شیریں صرف ہم مرد ہی نہیں، ہماری گھر کی پردہ زینب ام کلثوم بھی آئے۔ مگر خوشی میں اچھل رہی ہے اور کہتی ہے، مولا پکی بات؟ حسین کہتے ہیں، ہاں شیریں اتنی پکی کہ بس یہ سمجھ لو یہ وعدہ میرے سر کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں، شیریں وہ رخصت کیا، شیریں اپنے گھر آئی۔ عزاداروں، پورے سال شیریں تیاری میں لگی رہی، کبھی اکبر کی مسند بنائی، کبھی عباس کی مسند، کبھی زینب کی مسند، یہ اصغر کی مسند، یہ عباس کی مسند، یہ زینب ام کلثوم کی مسند۔ پورے سال تیاری میں لگی، یہاں تک کہ عزاداروں سن 60 ہجری کا محرم آ گیا۔ اللہ اکبر، محرم کی 7 تاریخ گزری، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سنا، شیریں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک شیریں کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ شیریں رو کر کہتی، حسین میرے مولا کے آمد کے دن قریب ہے اور میرا یہ دل کہتا ہے میں چیخے مار مار
جھکا کر کہا میرا مدینہ آزادانوں جا کر سنا سنے پر ہاتھ رکھ کر میں مدینے کی قیدی ہوں ارے مدینے کا نام سنا تھا شیریں تڑپ کر کہتی ہے ہائے بی بی یہ کیا غضب ہو گیا تم غائب ہوتی رہی میرے مولا نے تمہیں چھڑایا نہیں میرا آقا حسین تو بڑا کریم ہے بی بی کاش تم سے کہلوایا ہوتا وہ تجھے قید سے چھڑا دیتا زینب آہستہ سے مایوس اور دبی ہوئی آواز میں کہتی ہے کہ شیریں جب میں قید ہوئی ہوں تمہارا مولا لمبے سفر پہ جا چکا تھا تمہارا حسین مدینے میں نہیں تھا کیا سنے ہو سادارو زینب کہتی ہے تمہارا مولا مدینے میں نہیں تھا شیریں کہتی ہے اچھا کیا ہو گیا اگر میرا حسین مدینے میں نہیں تھا میری شہزادی زینب تو تھی میری شہزادی زینب بھی بڑی کریمہ ہے کاش تجھ سے کہلوائی ہوتی وہ تجھے قید سے چھڑا لیتی وہ تجھے آزاد کر دیتی آزادارو جیسے شیریں نے کہا زینب سے کہلوائی ہوتی ایک مرتبہ زینب نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا کہا بھیا حسین اب شیریں سے تم بات کرو گے یا زینب بتائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا بس آزادارو زینب کا اشارہ کرنا تھا کٹے ہوئے سر سے آواز آئی شیریں پہچان میرا وعدہ پورا ہو گیا میں تیرے گھر آ گیا یہ میرا عباس ہے یہ میرا اکبر ہے یہ میری بہن زینب اور میرے سو زادے کی مدد ہے میرے دعوت نہ چاہتا شیریں تڑپ گئی اے مولا یہ کیا غضب ہو گیا میں کس تیزی سے منتظر تھی مولا میری دنیا لٹ گئی مولا شیریں آئے السلام علیکم
اگر رسول سے بتا دیتا ہے کہ وہ برائے کرم اللہ خانے کے فرش پہ تشریف لے آئے اور جو بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ پیچھے بیٹھے کیونکہ مولانا موصوف اور بستی کے لوگوں کی تعلیم بھی اس عاشرے کی تحقیق نیت میں جانی جائے. لہٰذا نیت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ مسجد میں صرف بچے نظر آئے اور مولانا موصوف ممبر پہ ہوں بزرگ باہر ہوا. لہٰذا تمام بزرگان بستی سے زبردست التجا ہے کہ وہ مسجد سے تشریف لے آئے اور اب بطالت مولانا موصوف سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ ورنہ کا تھوڑے دیر میں عمر ہوں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها. الصلوات عليه. محبان اہل بیت عزاداران مظلوم کربلا، یہ ہفتہ مجالس کی تیسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں اور 2 دنوں سے مسلسل یہ فرمائش ہو رہی تھی کہ میں آپ کو غازی عباس کا وہ خطبہ سناؤں جو غازی نے کعبے کی چھت پہ چڑھ کر کے پڑھا ہے. تو اگر سننے کی طبیعت ہے تو بلندر سلوات پڑھیں. بیدار سماعتوں تک مولا عباس کے خطبوں کے جملے پہنچاؤں. میں اس آیت کی روشنی میں 2-4 فضائل غازی کے بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں. خداوند عالم قسم کھا کر کہہ رہا ہے والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اگر آپ نے دل پہ لکھ لیا تو مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کہہ رہا سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. کیا خیال ہے میرے سامعین کا؟ کیا اللہ دنیاوی سورج کی بات کر رہا ہے؟ کیا اللہ آسمان والے چاند کی بات کر رہا ہے؟ نہیں دوستو. ایک تو دلیل یہی ہے کہ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی اور جس کی بھی قسم کھائی ہمیشہ بے عیب شے کی قسم کھائی. ہمیشہ بے عیب کی قسم
اسی چاند کی قسم ہے، تو پھر دنیا کو دیکھنا پڑے گا کہ سورج کو بھی کہنے لگتا ہے، اسے کہنے لگ جائے، خدا اس کی قسم نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا اس کی قسم۔ تو بہرحال کون سا سورج ہے اور وہ کون سا چاند ہے خالق دو جہاں جس کی قسم کھا رہا ہے؟ عزیزو، اور ایک دوسری دلیل دے دوں، یہ جو دنیا والا سورج ہے نا، چاند اس کے پیچھے نہیں چلتا، آگے آگے چلتا ہے۔ جان کر بہت اہم بات کر رہا ہوں، ترجمے میں کیا ہے؟ سورج کی قسم اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور یہ جو سورج ہے دنیا والا، چاند اس کے پیچھے نہیں چلتا، آگے آگے چلتا ہے۔ سائنٹسٹ کا زمانہ ہے، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، وہ تحقیق کر رہے ہیں، اور میں تو سائنس سے دلیل دے رہا ہوں، چونکہ مجھے تاکید یہی کی گئی ہے، قرآن سے پڑھو مگر 14 کی تائید لے کر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرآن سے پوچھو مگر 14 کی تائید لے کر۔ تو جب میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے واضح کیا، سورہ یاسین میں اللہ نے سورج اور چاند کے لیے کہا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج چاہے جتنا زور مار لے چاند کو پکڑ نہیں سکتا، سورج جتنا زور مارے چاند کو پکڑ نہیں سکتا۔ اور یہ تو بچے بھی سمجھ گئے ہوں گے، جسے پکڑنا ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، پکڑنے والا پیچھے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سورج جتنا زور مارے چاند کو نہیں پکڑ سکتا۔ پھر یہ کون سا سورج ہے اور کون سا چاند ہے ذات واجب جس کی قسمیں کھا رہا ہے؟ تو جو دو تفسیر میں نے پڑھی ہے، دونوں آپ کو سنا دیتا ہوں، جو جی میں آئے مان لینا۔ پہلی تفسیر یہ کہ عید الفطر کا دن تھا، عید الفطر سمجھتے ہیں وہ جو میٹھی عید ہے جس میں سوئیاں کھاتے ہیں، عید الفطر تھی۔ پیغمبر اسلام گیس کو آراستہ کیے، لباس زیب تن کیے، اپنے پورے تزئین و آرائش کے ساتھ، بس یوں سمجھو سج دھج کے بن سور کے خدا کے سوارے ہوئے حسن کو پھر سے سوارا، پوری تزئین و آرائش کے ساتھ پیغمبر عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے۔ اور جیسے ہی پیغمبر گھر سے نکلے، پیغمبر کے حسن و جمال کو اس بے دل نے دیکھا۔ جملے اسی کے لیے کہتا ہوں جو قدردان ہے، اس بے دل نے اسے دیکھا اور فوراً جبریل سے کہا، جبریل جلدی جا، میرے محبوب کے قدم چوم اور یہ آیت بھی پڑھ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا۔ مجھے آفتاب رسالت کی قسم،
نبوت کی قسم، نبوت کی سورج کی قسم، بس جیسے جبریل کا یہ آیت پڑھنا تھا مولانا داؤ کہ پیغمبر اسلام سینہ پھلا پھلا کر چلنے لگے. کیا شان ہے میری، کیا مرتبہ ہے میرا، کیا دبدبا ہے میرا، میں تو اس پہ دل کے دل میں رہتا ہوں. میں تو اس پہ دل کے دل میں رہتا ہوں. اور یہ سینہ پھلا کر چلنا بھی آپ کو ہی زیب دیتا ہے اور کسی کو زیب نہیں دیتا. بس ادھر پیغمبر اترا اترا کر چلے کہ گیا ہوا جبریل، کہ گیا ہوا جبریل پھر پلٹ کر آیا، قدم چومے اور چومنے کے بعد پڑھا والقمر اذا تلاہا، اور قمر امامت کی قسم جو شمس نبوت کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. قمر امامت کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. جیسے جبریل نے آیت پڑھی، پیغمبر نے جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ وسیع رسول شوہر بطول آ رہے تھے. اتنے بلند کر صلوات پڑھ دیو. حسنین کے بابا آ رہے تھے. بس عزیزو پتا کیا چلا؟ جاگ کر نتیجہ لے لو. اس آیت میں سورج سے مراد رسول ہے اور چاند سے مراد علی ہے. یہ تو ہے ایک تفسیر جو میں نے بیان کر دی. دوسری تفسیر علامہ عبدالرزاق موصلی المکرم نے اپنی کتاب صحیفہ وفا، اب جب میں نے نام ہی لے لیا کتاب ہے جس کا نام بھی ایسا ہے کہ آپ کا ذہن پہنچنا چاہیے. کیا نام ہے کتاب کا؟ صحیفہ وفا. اور صحیفہ وفا میں علامہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ نبی سورج ہے. وہ کہتے ہیں لاکھ دفعہ مانتا ہوں کہ نبی سورج ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں مجھے اس پر کوئی بحث نہیں کہ علی چاند ہے. لاکھ دفعہ مانتا ہوں کہ علی چاند ہے. لیکن میری نظر میں ایک جوڑی اور بھی ہے. سلامت رہے. یقیناً آپ پہنچ رہے ہیں. دیکھوں گا کون عباس کی عظمت کو سجدہ کرنے آیا، کون اپنے مقدر کا ماتم کرنے آیا. علامہ سید عبدالرزاق موصلی المکرم صحیفہ وفا میں کہتے ہیں میری نظر میں ایک جوڑی اور بھی ہے جو اس آیت کی زیادہ وضاحت کرتی ہے، اس آیت کی زیادہ مصداق نظر آتی ہے. فرماتے کون ہے وہ؟ فرمایا ہوا ابو الفضل العباس حسین علیہ السلام. دوسری جوڑی کون ہے؟ کیا فرمایا؟ عباس وہ مہتاب وفا ہے. عباس وہ مہتاب وفا ہے جو ہمیشہ حسین کے پیچھے پیچھے چلا. حسین کے پیچھے پیچھے چلا حتیٰ کہ دنیا میں آتے وقت بھی اس قانون کو
جو ہمیشہ حسین کے پیچھے پیچھے چلا، حتیٰ کہ دنیا میں آتے وقت بھی اس قانون کو ملحوظ رکھا۔ آگے آگے 3 شعبان کو حسین آئے، پیچھے پیچھے 4 کو عباس آیا۔ عزیزوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک خاندان دنیا میں آنے کے لیے تقدیر کے محتاج نہیں، مرضی سے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک علی پیچھے چلا ہے ساری زندگی رسول کے، لیکن دنیا میں آنے کا ایک بڑا فرق ہے۔ 17 ربیع الاول کو علی آئے، محمد آئے، 17 کو رسول آئے، اور 3.5 مہینے کے بعد 13 رجب کو علی آئے۔ تو بیچ میں فاصلہ ہے نا، 17 کو محمد آئے، 13 رجب کو علی آئے، مگر حسین اور عباس کے آنے میں ایک دن کا بھی فاصلہ نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آ رہی عباس، آ رہی سمجھیں؟ اب میں ایک جملے میں دیکھوں گا، کیونکہ قدر کر رہے ہو، میں عباس کی منزلت بتاؤں ایک جملے میں۔ جانتے ہیں عباس وہ ہے جس کے لیے حسین نے کیا کہا تھا؟ الان انکسر ظہری، ہے نا؟ مسائل کے فکر نہیں، فضائل سمجھ کے سنو، ان کے مسائل میں بھی فضائل ہے۔ کیا کہا؟ الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹی۔ جو عباس کو ایک جملے میں سمجھنا چاہتا ہے، اس سے پہلے بھی